ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو جاری ہے بلوچستان کے سیاسی اور معاشی مسائل کے حوالے سے، اور یہاں پر ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں شاہ زین بگٹی صاحب جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام سر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حکومت نے جو آپ کو ایک ٹاسک دیا ہے ریکنسیلیشن کا اور اس پروسیس کو آگے بڑھانے کا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور آپ نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اسے مکمل کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم، بلوچستان کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی موقف آپ کے سامنے ہے. جب بلوچستان میں انہوں نے جا کے کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور بات چیت کو بڑھاتے ہوئے بلوچستان میں امن کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے امن کو بحال کریں، جو آج سے 20-25 سال پہلے جس طرح پرامن بلوچستان ہوتا تھا. تو ہی وانٹس ٹو سی بلوچستان ان سیم ٹائم ایز پریویس. تو اس کے لیے ہم کوششیں کریں گے کہ ہم بلوچستان میں امن کو بحال کر سکیں. ہم نے بلوچستان گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے، پنجاب گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے. سندھ گورنمنٹ میں گورنر سندھ سے ملاقات ہوئی تھی، بٹ وزیر اعلیٰ سندھ سے ہم نے 12 کوشش کی ہے ملنے کی، مگر ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. شاید دیکھیں کہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے جب بھی وہ مناسب سمجھیں وہ ہمیں وقت دیں، کیونکہ بلوچستان کے بہت بڑی تعداد سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 2005 کے بعد آئی ڈی پیز کی صورت میں رہ رہے ہیں، جہاں کوئی آئی ڈی پی کیمپس نہیں بنے ان کے لیے ابھی تک. تو پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ یہ آئی ڈی پیز بھی اپنے، ظاہر ہے ان کا بنیادی آئینی حق ہے وہ اپنے گھروں میں جا کے آباد ہوں، بٹ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں جیسے صورتحال ہیں تو ان کو لے جانا پڑے گا. ان کا بھی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور باقی بھی جو گراؤنڈ پہ چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، شارٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی، ایک لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ ہو گئی. لانگ ٹرم تو یہ ہے کہ آپ باور کرائیں گے ہم یہ کریں گے. ایک ہوتی ہے شارٹ ڈیولپمنٹ، جیسے کہ ابھی ہیلتھ سیکٹر ہے، اس کو امیجیٹلی ہم بہتر کر سکتے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ کو بھی یہ ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر کے بہاف پہ. اینڈ سیکنڈلی صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، تو ہر ڈسٹرکٹ میں اگر ہم 20-25 ٹیوب ویلز لگا دیں، اس میں ہم امید رکھتے ہیں کہ بلوچستان حکومت نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم بھی اپنا شیئر ڈالیں گے، اور پنجاب حکومت نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، گورنر سندھ نے بھی یقین دہانی کرائی ہے. چیف منسٹر سندھ سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. ہم امید رکھتے ہیں کہ چیف منسٹر سندھ بھی مکمل ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اچھا سر، جی سر جس طریقے سے آپ نے کہا، یہ اوبویسلی یہ پیس ہارمونائزیشن اور ریکنسیلیشن کا ایک میرے خیال میں ایک سب سے مشکل ٹاسک آپ کو دے دیا گیا، اور یہ اس کی بنیادیں بہت ساری تھیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے بلوچستان کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں اور بہت زیادہ جانتے ہیں. یعنی ہاف آف دا پاکستان 44%، اس کے اندر جغرافیکلی بھی جو ہے وہ 12.30 کے قریب آپ کے ہے. اور لیکن جو ریچ اینڈ نیچرل ریسورسز ہے، ریکارڈک ہے، آپ یو جسٹ نیم اٹ، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا، کافی سارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا. اب سر یہ جو مختلف معاملات ہیں، باقی ساری چیزیں، میں اس کو ایک طرح سے جوڑنا چاہتا ہوں. ہم نے پروگرام کے شروع میں یہ بات اس کو اسٹیبلش کی کہ معیشت جہاں پر آئے گی وہاں پر ہی کوئی سولوشن اور ریزولوشن آئے گا. اگر جہاں پر ایک دوسرے کا حق نہیں دیا جائے گا اور وہاں پر حق کو پراپرلی ایک دوسرے کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اچھا، بلوچستان کے بہت سارے ایریاز کو سر فیڈریٹنگ یعنی فیڈرل یونٹ کے ساتھ کو بھی الائن کرنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے ہیلتھ کا بھی کہا، اس کے ساتھ آپ نے یہ وزیر اعظم صاحب نے اس بجٹ کے اندر تقریباً 750 ارب روپے بلوچستان کے لیے پیکج بھی دیا، اور اس کے اندر کہا کہ 10 بلین جو ہے وہ اسمال انٹرپرائز اور اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی رکھے جائیں گے. بوستان انڈسٹریل زون بنایا جا رہا ہے، لسبیلا اکنامک زون بنایا جا رہا ہے. باقی بھی چیزیں ڈیولپ ہو گئی. 9 بارڈرز میں سے 3 کہا جام کمال صاحب نے کہ اس کو اپروو کر دیا گیا، ان میں سے 3 کو. سر یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہوگی، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کے بغیر یہ جو پیس اور ہارمونائزیشن کی بات اور ریکنسیلیشن آپ کے لیے ذمہ دی، یہ جو سب سے بڑا کام تھا، یعنی ٹرائبل ایریا، یعنی 130 ٹرائبلز جو ہیں، ٹرائب اگر if I'm not wrong، تو اس کے اوپر آپ فرمائیے کہ ایک یہ ٹرائبز ہیں، ایک 72 سال کی جو ابھی تک ریزالو نہ ہونے والا ایشوز وہ چل رہے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سنسیریٹی کے ساتھ ان پٹ دینا چاہتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ کیسے معاملہ حل ہوگا معیشت کی لینس کے ساتھ؟
دیکھیے جہاں تک 72 سال میں وہاں لوگ محروم رہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس کی ذمہ دار ظاہر ہے کوئی ایک حکومت یا موجودہ حکومت نہیں ہو سکتی. موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو محرومیاں ہیں اس میں کم ہی لا سکے، اور اپنی اینڈ پہ ظاہر ہے ان شیپ آف کنیکٹیویٹی، ان شیپ آف ایجوکیشن، ان شیپ آف ہیلتھ، ان شیپ آف انڈسٹریز ہم کوشش کریں گے کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کے سامنے چیزیں رکھیں کہ ہم ایٹ لیسٹ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں. اور ظاہر ہے انڈسٹریل اسٹیٹ ہوگا تو وہ علاقہ ویسے اپلفٹ ہوگا، روزگار مہیا ہوگا، وہاں کے لوگ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز سے نکل کے ظاہر ہے ایک اپنے گھر کو کفالت کر سکیں گے. تو ایسی چیزیں ہوں گی، اور آئی تھنک پرائم منسٹر ان قریب جلد ان چیزوں کو آگے لے کے، اور ہیل بی آن دا نیشنل ٹی وی ریگارڈنگ دس ہول تھنگ. اچھا سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو بل پاس ہوئے ہیں، جس کا میں نے آپ کے آنے سے پہلے ذکر بھی کیا تھا، میں ایک دفعہ دہرا رہا ہوں کہ بلوچستان ویکسینیشن آرڈیننس ہوا، اس کے بعد جو اسمارٹ سٹیز اتھارٹی کا، پھر ڈیجیٹل پالیسی کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایجوکیشن پالیسی کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد لائف سٹاک اور بریڈنگ اور ان سب چیزوں پر بات ہو رہی ہے. سر یہ ایک تو یہ امپورٹنٹ بات یہ ہو گئی کہ بڑی زور سے اس پہ توجہ دیا جا رہا ہے. ایک تو یہ معاملہ یہ ہے، دوسری طرف جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ریکنسائل کرنا ہے، وہ سر اس سب کے اندر مل کر کے یہ جو اہم امور ہیں ان کے اوپر سر یہ کتنے عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ الائنمنٹ کچھ بن جائے گی؟ دیکھیے ہم اس کو سالہ سال تو نہیں کہہ سکتے، بٹ آئی تھنک اس سال میں کچھ کلیئرٹی پرائم منسٹر پاکستان آپ کو دے سکیں گے ریگارڈنگ جو آپ نے ایشوز اٹھائے ہیں، اور دینا بھی چاہیے. اب جیسے آئی ڈی پیز کا ایشو ہے اور دیگر ایشوز ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھے ہیں، یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ سردی آنے سے پہلے ان پہ آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن شروع ہو